سب سے پہلے میرے نبی کا ذکر کسی نے کیا ہے تو وہ رب کائنات نے کیا ہے. رب کائنات نے کیا ہے تو ذاکر رب ہوا. کون ہوا؟ رب ہوا. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات کا ذکر مخلوق کرتی ہے. رب کائنات کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور میرے نبی کا ذکر رب کرتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پھر معاملہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، تو کیا مصطفیٰ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا؟ ذاکر بھی ختم ہو جائے گا، ذکر بھی ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ رب نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر زمین پہ جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے. کون ہے باقی رہنے والی؟ اللہ کی ذات ہے. ہم نے کہا ٹھیک، رب نے فرمایا، مگر یہ بتاؤ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ رب بھی مٹ جائے گا. باقی رہنے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو ذاکر باقی رہ رہا ہے تو سب مٹ جائیں گے، ذاکر باقی رہے گا تو ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. اب آؤ، ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی کی شان بیان کر دی رب نے کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب میرے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ آؤ ڈھونڈو. میرے نبی کا ذکر اذانوں میں، میرے نبی کا ذکر نمازوں میں، میرے نبی کا ذکر عبادتوں میں، میرے نبی کا ذکر ریاضتوں میں، میرے نبی کا ذکر تورات کے سپاروں میں، میرے نبی کا ذکر زبور کے سپاروں میں، میرے نبی کا ذکر انجیل کے پاروں میں، میرے نبی کا ذکر ملائکہ کی زبان پر، میرے نبی کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر زمین میں ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر مشرق میں ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر مغرب میں ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر دریا کی طغیانی کر رہی ہے، میرے نبی کا ذکر سمندر کی روانی کر رہی ہے، میرے نبی کا ذکر پیڑ پودے کر رہے ہیں، میرے نبی کا ذکر یہ جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی جتنی شے ہے تمام میرے نبی کا ذکر کر رہی ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خود خدائے تعالیٰ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. اب نبی کا ذکر مٹانا ہے تو اذانوں کو مٹانا پڑے گا، نبی کا ذکر مٹانا ہے تو نمازوں کو مٹانا پڑے گا، نبی کا ذکر مٹانا ہے تو عبادتوں کو مٹانا پڑے گا، نبی کا ذکر مٹانا ہے تو ریاضتوں کو مٹانا پڑے گا، نبی کا ذکر مٹانا ہے تو سمندر کو مٹانا پڑے گا، نبی کا ذکر مٹانا ہے تو فرشتوں کی جماعت کو مٹانا پڑے گا، نبی کا ذکر مٹانا ہے تو اس روئے زمین پر رب کائنات نے جتنی چیزیں تخلیق فرمائی ہے سب کو مٹانا پڑے گا. اور اذان کا مٹنا ناممکن، نماز کا مٹنا ناممکن، حتیٰ کہ جتنی شے ہے تمام کا مٹنا ناممکن. اور آخری بات کہہ دوں، میرے نبی کے ذکر کو مٹانے کے لیے رب کو مٹانا پڑے گا، ذات رب کو مٹانا پڑے گا، اور میرے نبی کا مٹنا، میرے رب کا مٹنا ناممکن. وہ تخلیق کائنات ہے، وہی باقی رہنے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا.